انسان کے بھی سارے حسن کے اندر بھی ایک چیز جو ہے سب سے زیادہ حسین ہے. ہمارے منہ سے بھی، آنکھ سے بھی، ہونٹوں سے بھی، کانوں سے بھی، بالوں سے بھی کتنی خوبصورت ہوں، لیکن ان سب سے زیادہ ایک چیز حسین ہے جو بہت ہی حسین ہے. سارا حسن وہی ہے انسان کا، اور وہ ہے انسان کا قلب، دل. یہ بڑی حسین چیز ہے. اس کا حسن جو ہے اس کا تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ نے انسان کے دل کے اندر اتنی حسین و جمیل چیز رکھ دی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں ہے. بس آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ اگر کہیں میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے دل کے اندر سما سکتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ، اب گناہ کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ زنا کرو گے تو اس کو گناہ کہیں گے یا قتل کرو گے تو اس کو گناہ کہیں گے، نہیں. ذرے کے برابر بھی کوئی اللہ نافرمانی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مجھے بولیں، اور گناہ ہے. بقول ستھانوی رحمۃ اللہ کے فرماتے ہیں کہ آگ یہی نہیں کہ کوئی بہت بڑا گولا ہو آگ کا یا کوئی بڑا شعلہ ڈالو، نہیں، ایک چنگاری پورے گھر کو بھسم کر دیتی ہے. ایک چنگاری. ایک ماچس کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ ماچس کی تیری. میں نے خود کئی واقعات دیکھے ہیں ایسے کہ ماں باپ گئے کسی بچے نے ماچس جلائی ہے، وہ کوئی آگ پاس چیز تھی، وہ بڑک اٹھی، پورا گھر بسم ہو گیا، بچے بھی جلے گئے، گھر بھی جلے گئے. ایک دیا سلائی سے، ایک دیا سلائی کا یہ حال ہے کہ پورے گھر کو جلا دیتی ہے. پورا کوئی انہوں نے کوئی بڑی بلاسٹ نہیں کیا تھا کسی قسم کا، نہیں، ایک دیا سلائی. تو گناہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ تو جہنم کی آگ چپکی ہوئی ہے. استغفر اللہ. ہر گناہ کے ساتھ جہنم کی آگ چپکی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، اور ہر نیکی کے ساتھ جنت کی بہاریں موجود ہیں. اس لیے فرمایا ہے کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو. دل کی حفاظت. فرمایا ایک مومن گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو جاتے قلب پہ سیدھا کہیں نہیں جمتا. گناہ کا اثر کہاں ریفلیکٹ کرتا ہے انسان کے؟ یہ حدیث بتا دی. کس پہ کرتا ہے؟ لگ گیا ٹھک سے جا کے دبا بنتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. اگر ہم لکھیں تو دن کے اندر ہم جا کے ذرا جمع کریں کہ ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل کی کیا حالت ہو چکی ہوگی. انا للہ و انا الیہ. لیکن جب ہم بستر پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کتب سے کم نہیں سمجھتے، رابعہ بصری سے کم نہیں سمجھتے، بلکہ بڑے انداز ہوتے ہیں کہ ہمیں خواب کیوں نہیں آ رہا، ہمارا فلاں کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں یہ کر رہے ہیں وہ کیوں ہو رہا. کبھی تھوڑی سی دل کی کتاب کھول کے دیکھیں کہ دل کی سیاہی کتنی ہے اس میں. سچ کہہ رہا ہوں بھائیو، کوئی کبھی نوٹ ہی نہیں کیا ہم نے. وہ چھوٹا ایک گناہ کیا دل پہ لگا، دوسرا گیا دل پہ لگا، تیسرا دل پہ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ پھر دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک کیا بن جاتا ہے؟ کوئلہ بن جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات کہی ہے. پچھلی قوموں کے ساتھ تسلسل سے بات کرتے ہو تو ہر قوم پہ فٹ ہوتا ہے قرآن. تو یہ تھوڑے بھائی وہ پچھلی قوموں کے لیے قرآن اترا تھا یا کسی خاص قوم کے لیے اترا نہیں، تو اتنے مثالیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ فٹ کر دیتے ہیں ہمارے ہر قوم پر. فقست قلوبہم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. یہ آیت کس سے بتا رہا ہوں؟ فقست کہ دل جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ پتھر ہو گئے، سخت دل ہیں. جب گناہ ہوتے 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 دل کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ فقست قلوبہم، سخت ترین دل ہو جاتا ہے انسان کا. نشانی سخت دل کی نشانی بھائیو کیا ہے؟ اب ہم سب نے دیکھنا ہے. اپنی نمازوں کو، سجدوں کو، عبادتوں کو نہ دیکھیں. کس کو دیکھنا ہے؟ مجھے بولیں. کیفیت فوراً دیکھیں. یہ تزکیہ ہو رہا ہے، اسکین ہوتا ہے یہاں پر. اسکین کریں اپنا. دھوکے میں نہ رہیں. دھوکہ دنیا بہت بڑی دھوکہ ہے سب. اسکین کریں ذرا. بیٹھیں جتنے بھی صوفی حضرات ہیں بڑے بڑے، جی ہاں، کیسے پتہ چلے گا کہ دل کس کا سخت ہے؟ دل سخت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کبھی حق کو قبول نہیں کرتا، قرآن کے احکامات کو قبول نہیں کرتا جیسے کہ وہ ہیں، اللہ کے فرمان کو قبول نہیں کرتا جیسے کہ وہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو قبول نہیں کرتا جیسے کہ وہ
ڈنڈی مارتا ہے. یہ نشانی ہے قلوب کی. وہ اچھی چیزوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی اس کی, اچھے کاموں کی طرف دل کی رغبت ہی نہیں ہوتی, اس کو عبادات میں کوئی لذت ہی محسوس نہیں ہوتی, کوئی اچھی باتیں سننے کا دل عادی ہی نہیں ہوتا, اس کو مزہ ہی نہیں آتا اچھی کمپنیوں میں, اچھے لوگوں میں, اچھی صحبتوں میں, اچھی جگہوں پر. اس کو وحشت ہوتی ہے. اسے بتا رہا ہوں, وحشت ہوتی ہے, ہو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, چلیں اٹھیں جلدی چلیں یہاں سے, چلیں وہ میچ دیکھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, کوئی تفریح کرتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا کام شروع کر دیا آپ لوگوں نے, کیا ہو رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا. ان کو وحشت ہوتی ہے. مسجدوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, ہر جگہ مسجد بنا لی ہے, کیا ہے سمجھ نہیں آتے لوگوں, کیا ہو گیا. دین سے ان کو رغبت ہی نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, فسق فجور کے بڑے مزے ہوتے ہیں ان کے. جو غلط شیطانی آلات کو بہت پسند کرتا ہے, شیطانی چیزیں اس کو بہت بڑا دل لگتا ہے. ان کی رغبتیں, ان کی سوچ, ان کا چلنا کس طرف ہوتا ہے, شیطان کی طرف ہوتا ہے. حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. میں بتایا نہیں, قرآن پہ چلنے کا دستور ہی نہیں ہے. جو بات آسان لگی لے لی, جو پتہ چھوڑ دیا. جو نماز آرام سے پڑھ سکے آ گئے, جو نہیں پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے میں بڑا تیز ہوتا ہے وہ دل, جس کو چاہے قبول کرے, جس کو چاہے رد کر دے. اس کے بعد بڑے ڈھونگ اور مسالے ہوتے ہیں. نہیں جی, اس دنیا میں آیا مجبور ہے, کیا کریں, اس ملک میں آیا مجبور. یعنی پارٹس اس کے جو ہے دین کے بدلتے رہتے ہیں ہر ایٹماسفیئر پر. مکے میں دوسرا ہوگا, مدینے میں دوسرا ہوگا, مینچسٹر میں دوسرا ہوگا, سورت میں دوسرا ہوگا, بڑوچ میں دوسرا ہوگا, کراچی میں دوسرا ہوگا, بنگلہ دیش, ہر جگہ اس کے جو سٹائل میں بدل جاتے ہیں. اس کی تہذیب بدل جاتی ہے, اس کا اٹھان بدل جاتا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ فقست قلوبہم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا حرکت کی ہے. نو اٹ ڈز ناٹ. بالکل اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, کسی اچھی چیز کو ریسیو کرتا ہی نہیں. مقرر کیا ہے تو تیرے مردہ زمین کے لیے بھی میں نے گٹاؤں کو مقرر کیا ہے. وہ گٹائیں کون سی, بادل کون سے ہیں, وہ میرے اللہ والے ہیں. پھر بولے وہ کون ہے, میرے دوست ہیں, میرے اللہ والے. ان کو پیدا میں نے اس لیے کیا. سب سے بڑی رحمت کی گٹا جو اس کائنات میں آئی تھی, کون لائے تھے, میرے حبیب تشریف لائے تھے تقریر. پھر اس کے بعد کون رہے, صحابہ کرام رہے, انہوں نے یہ کام کیا, وہ بھی گھٹائیں تھیں. تابعین آئے, تبع تابعین آئے. اس کے بعد قیامت تک میرے دوست اولیاء اللہ میں بھیجتے ہی رہوں. یہ گھٹائیں ہیں. جس زمین کے, جس دلوں کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں, اس زمین پہ میں اپنا کسی اللہ والے کو بھیج دیتا ہوں. یا اللہ اس گھٹا کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, تو بارش ہوا بھیجتا ہے ٹھنڈی, پہلے اس کے ساتھ بارش کے قطرے بھیجتا ہے. لیکن یہ جو تیرے اللہ والے گھٹائیں, ان کے ساتھ کیا آتی ہے, فرمایا ان کے ساتھ بھی آتی ہے. پہلے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی, اس کے بعد پھر کیا آئے گا, الحمدللہ پھر بارش اترے گی ان قلوب پر. یا اللہ کون سی ہوائیں اور کون سی بارش. فرمایا اس کی ہوا کون سی ہے, جیسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کو جو ہوا محسوس ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے, توبہ کی ہوائیں چلتی ہیں. اور پھر بارش کون سی ہوتی ہے, فرمایا وہ ذکر اللہ کی بارش ہوتی ہے. تو صحبت شیخ اور اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے دونوں چیزیں ایک دم نصیب ہوتی ہیں, سچی توبہ اور ذکر. مجھے بولو ذکر